ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله اب آیا رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، ہدایت بھی روشن واضح، والفرقان، اور فرق کر دینے والی حق اور باطل میں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی پائے اس مہینے کو اپنی زندگی میں، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اب دیکھیے اس کے قواعد علیحدہ آ گئے۔ اب پورے مہینے کی جب بات آئی تو اس میں دیکھیں کیا آگے سلسلہ آئے گا کہ اگر کوئی مریض ہے اور علی سفرن، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کی وہ تعداد جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر نرمی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تم پہ تنگی نہیں کرنا، سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ولتکملوا العدہ، تعداد تمہیں ہر صورت میں پوری کرنا ہوگی۔ اب یہاں جو ہے وہ تھا فدیہ دے کے جو ہے وہ جان چھڑا لینا، وہ نہیں، اب تمہیں تعداد پوری کرنی۔ مریض ہو، جب آرام آ جائے گا روزے جتنے چھوٹ گئے پورے کر لیں۔ سفر میں ہو، نہیں رکھ سکتے، سفر سے واپس آ گئے، اطمینان حاصل ہو گیا، اب جتنے روزے سفر میں رہ گئے اس کی تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تمہارے اندر کبریائی پیدا ہو اس رب کی، اس پر کی کتنی عظیم ہدایت، قرآن جیسی ہدایت اس نے تم تک پہنچائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم واقعتاً اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس شکر کو تین پہلوؤں سے، میں اب اتنا وقت نہیں ہے جو تفصیل میں، ورنہ یہ بڑی ڈیٹیلڈ موضوع ہے جو باقاعدہ سامنے آنا چاہیے۔ شکر کے تین درجے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے: شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح۔ کسی شے کی قدر انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کی حقیقت کی پہچان ہو۔ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرا پکڑا دیں، وہ کانچ کا ٹکڑا سمجھے گا، فٹ بال سمجھ کے یا گیند سمجھ کے اس کے کھیلتا رہے گا، لیکن اگر کسی جوہری کے ہاتھ میں دیں گے تو اسے عین چمکا کے، صاف کر کے، پنیوں میں لپیٹ کے، وہ اٹھا کر کے ڈبی میں رکھے، تجوری میں رکھے گا، اسے معلوم ہے کہ یہ ہیرا ہے، بیش قیمت شے ہے، کوئی معمولی شے نہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت، ہیرا تو بہت، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہلکی شے ہے، ایک عظیم شے ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ کامل ہدایت نامہ جس پر عمل پیرا ہو تو آخرت بھی انسان کی کامیاب، دنیا بھی کامیاب۔ اگر اس کی واقعتاً قدر ہو کہ کیسی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، تو بے اختیار جب قدر ہوتی ہے کسی شے کی، دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرا محسن حقیقی اللہ ہے، اور اس نے مجھے عظیم ہدایت سے مالا مال فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میری ہادی اور رہنما بنائی، تو بے اختیار اس کی پھر زبان سے نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، اے رب تیرا شکر، تیرا کرم، تیری مہربانی، تو نے اتنی عظیم ہدایت اور اتنا عظیم گائیڈ اور ہادی اور رہنما صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ یہ کبریائی کا احساس، اور یہ کبریائی کا احساس پیدا ہوگا کہ کس نے عطا کیا، اس محسن حقیقی نے، اور بے اختیار پھر زبان سے نکلا شکر، اور پھر اس ہدایت پر عمل کرے گا تو وہ شکر بالجوارح ہوگا۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ اگلی ناشکری ہے۔ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہے حقیقی شکر ادا کرنا، اس ہدایت کے مطابق زندگی کو ڈھالنا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرو اس روزے کے نتیجے میں۔ اور اس کے بعد ایک درجہ اور، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب روح جاگے گی، انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوگی کہ میرے رب سے کہیں میری ملاقات ہو جائے، میرا تار جڑ جائے اس کے ساتھ، زبان سے نکلے اور ادھر قبول ہو جائے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، نہ جانے ہے کس شاعر کا، ادھر نکلے ادھر اس کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ کوئی انسان کی آہ ایسی ہونی چاہیے کہ ادھر زبان سے نکلے، ادھر جی سے نکلے،
اور اللہ کہے میرے بندے میں تو حاضر ہوں تیری اس پکار کو پورا کرنے کے لیے۔ بالکل وہی انداز ہے، اذا سألک عبادی، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں تو اے نبی انہیں بتا دیجئے، عبادی انی، میرے متعلق، فانی قریب، میں تو ان کے انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس پہ لبیک کہتا ہوں، میں اسے پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری دعوت پر لبیک کریں، میری بھی تو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو یقیناً وہ راہ راست پالیں گے، میں انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دوں گا۔ یہ تو تھے مقاصد روزہ، ایک ابھی باقی ہے۔ اب ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 187 میں وہ سارے احکامات روزے کے بیان کر دیے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رمضان کی راتوں میں اللہ نے بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ ابتدا میں کیونکہ احکام ابھی نہیں آئے تھے، روزہ رکھ لیا گیا۔ اب رات میں ہوتا تھا خاوند بیوی کا آپس کا تعلق ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ مباشرت کا ہو گیا، اب دل میں کھٹکا رہا، پتہ نہیں میں نے درست کیا کہ نہیں کیا، اللہ کا حکم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ایک وہ ضمیر کی خلش جو ہے وہ چلتی رہتی تھی۔ اب اس خلش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے روزے جو تھے وہ تاریخی طور پر سب کے سامنے سنتے رہتے تھے یہود سے، تو وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا، سحری بھی نہیں ہوتی تھی اور دیگر معاملات بھی بہت سے مختلف تھے۔ تو اب یہ جو ذہن میں ایک وہ شک اور ریب کی کیفیت تھی اور دل میں ایک کھٹکے کی کیفیت تھی، ضمیر کی خلش تھی، اللہ نے وہ اہل ایمان کی دور فرما دی کہ اس نے یہ احسان فرمایا، نرمی رکھ دی کہ رمضان کی راتوں میں تعلق زن و شو قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم چپکے سے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی جی میں یہ کھٹکا بھی تھا کہ کہیں جرم نہ کر رہے ہوں لیکن وہ سرزد بھی ہو جاتا تھا، تو یہ اپنے آپ سے خیانت تھی۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری طرف اللہ متوجہ ہوا، اس نے آسانی کر دی، وعفا عنکم، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کر سکتے ہو اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جائز رکھا ہے، لتسکنوا فیہا، قرآن مجید کہتا ہے نا انسان کے جوڑے کے آپس سے تعلق میں ایک سکون کی کیفیت بھی ہے، تم وہ سکون بھی حاصل کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مقصود کیا ہوتا ہے، خاندان کا، خامند اور بیوی کے جوڑے کا، اولاد کا حصول۔ تو جو اللہ نے تمہارے لیے مقاصد رکھے ہیں انہیں تم حاصل کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ رات کی جو سیاہ دھاری ہے وہ سفیدہ صبح کی دھاری جو ہے وہ اس میں سے نمایاں نظر آنی شروع ہو جائے، من الفجر، فجر کی جو ہے یعنی صبح صادق جو ہے طلوع ہو جائے، اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تمام چیزیں چھوڑ کے رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ لیل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں مغرب سے آنورڈ جو بھی ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ لیل سے مراد گہری رات لیتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں فقہ جعفریہ جو ہے اس میں وہ ہم سے تقریباً 10 منٹ بعد جب سیاہی چھانی شروع ہو جاتی ہے وہ تب روزہ کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں تو لیل لکھا گیا ہے، حالانکہ لیل کا عمومی لفظ جو ہے وہ مغرب سورج غروب ہوتے ہی لیل شروع ہو گئی۔ اس لیے سنت مطہرہ یہ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی موجود ہیں کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں آخری وقت میں کھاؤ، گویا کہ اس میں بھی آسانی رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر اپنی بیویوں کے پاس ہرگز نہ جانا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی متعین کردہ حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں، اپنے احکامات واضح کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون،
تاکہ وہ غلط رویے سے بچتے رہیں، خطاؤں سے بچتے رہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ یہ گویا کہ تقویٰ کی کسوٹی ہے، وہ تقویٰ حاصل ہوا کہ نہیں، وہ رشد و ہدایت حاصل ہوئی کہ نہیں، اس کا امتحان لینا چاہتے ہو تو رمضان ختم ہوگا تو ایک ترازو ہاتھ میں پکڑا دی گئی، ایک کسوٹی رکھ دی گئی، اس پہ کس کے دیکھ لو تم کہاں کھڑے ہو، اور وہ ہے ایک لفظ میں بیان کروں تو اکل حلال، حرام سے بچنا۔ اگر لقمہ حلال کی طرف توجہ مبذول ہو گئی اور اس کے لیے محنت و صحیح ہے تو تقویٰ ہے، اور اگر وہ نہیں آیا زندگی میں تو پھر تقویٰ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ لہذا فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، ناروا طریقے سے، حرام طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی انہیں حاکموں تک پہنچاؤ رشوت کی شکل میں، کس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم دوسروں کا مال جو ہے وہ جان بوجھ کر کھانے کی کوشش کرو۔ ظاہر ہے رشوت دے کے انسان جب فیصلہ کوئی کرواتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حق تو کسی اور کا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے حق میں یہ فیصلہ کروا لوں، گویا کہ اس کا حق مار کے اسے ناجائز طریقے سے رشوت دے کے کھانا چاہ رہا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق تمہارا نہیں ہے، جانتے بوجھتے رشوت دے کے ایسا معاملہ مت کرو۔ یہ ہے عقل حلال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا تمہارے شکم میں موجود ہے 40 دن تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم توجہ سے ہی محروم ہو جاؤ، تمہاری کوئی دعا نہیں سنی جائے گی، کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ یسألونک عن الأحلہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کی بارے میں، یعنی چاند کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو بالکل باریک نکلتا ہے، اور پورے چاند کے لیے لفظ قمر آتا ہے، تو ہلال ہے یہ گھٹتی بڑھتی صورت جو ہے، پہلی دن کا چاند، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جب تک وہ ہلال کی شکل میں ہے۔ قل، بتا دیجئے انہیں، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت کی تعین یعنی تاریخ کی تعین کے لیے، اور حج کی جو ہے وہ صحیح معلومات کے لیے کہ کس دن حج ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، اور دیگر جو ہے ہمارے مہینے میں تو ہمیں انہیں صحیح طور پر متعین کرنے کے لیے چاند کو دیکھتے ہیں کہ آج پہلے دن کا چاند ہو گیا تو تاریخ کیلنڈر ہمارا شروع ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ قمری ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے داخل ہو، پشت کی طرف سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، حقیقت میں تو اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ اب یہ بھی عجیب و غریب وہاں رواج تھا کہ جب حج کے دن آتے تھے، احرام جب باندھ لیتے تھے تو پھر وہ اپنے دروازوں سے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جو عمرا تھے انہوں نے تو باقاعدہ اپنے گھروں کے پیچھے کھڑکیاں بنا لی تھیں، وہ اس کھڑکی میں سے آیا کرتے تھے، ورنہ نیکی یہ سمجھی جاتی تھی کہ اب گھر کی پچھلی دیوار کو پھلانگ کے اوپر سے چھلانگ لگا کے گھر میں آیا ہے، اور یہ خام و خواہ کی منصوبے سے اللہ سے کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ اب اس کی اصلاح کی گئی کہ یہ نیکی تو اللہ سے ڈرنے میں ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچنے میں ہے، یہ توہمات پرستی میں نیکی نہیں ہے، یہ تم نے خود بنا لی ہیں ایسی چیزیں، ایسے اصول و ضوابط۔ لہٰذا وَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ دروازوں سے داخل ہو کر کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی مت کرو، یعنی جتنا کسی نے تلوار اٹھائی ہے تم پر زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اتنا تمہارا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ قدم نہیں بڑھانا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں تم قتل کرو یا ان سے لڑو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ درپیش ہو، وَاخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہ مدینہ میں آیات آ رہی ہیں اور حکم یہ دیا جا رہا ہے، اب یہ دیکھیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کے لیے کہ کفار سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیوں کرنا ہوگا؟
انہوں نے ناجائز تمہیں، تمہارا حق تھا مکہ میں رہنے کا اور کعبۃ اللہ کو توحید کا مرکز بنانے کا، وہ توحید کا مرکز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لہٰذا جب تمہیں انہوں نے وہاں سے نکال باہر کیا تو تمہیں بھی حق پہنچتا ہے، تم زیادہ حقدار ہو وہاں رہنے کے، اور تمہیں حق پہنچتا ہے کہ انہیں وہاں سے نکال باہر کرو۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور جان لو کہ فتنہ جو ہے وہ، اگرچہ قتل بھی بری شے ہے لیکن فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، توحید کی بجائے شرک کے نظام کو نافذ کرنا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن انہیں مسجد حرام کے قریب ان سے مت لڑنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں۔ اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑنا شروع کر دیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم تلوار اندر رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ ابھی مار لو ہمیں، یہ تو بڑی محترم جگہ، ہم تو تلوار نہیں نکالیں گے۔ نہیں، اگر دشمن وہاں تلوار نکال لیتا ہے تو تمہیں بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنے دفاع میں ان سے لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر تم سے وہاں وہ لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ کافروں کا یہی جو ہے وہ سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنہار ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں محض جنگ سے باز آنا نہیں، گویا کہ وہ باز آ کر کے ایمان لے آئیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک کا نظام ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل، یعنی پورا نظام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق استوار ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اور اگر پھر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو جان لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی کرنے کا تمہیں حق نہیں دیا گیا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا جو لحاظ ہے وہ بھی برابری کے ساتھ ہوگا۔ اہل عرب کے زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ 4 مہینے جو تھے وہ محترم قرار دیے گئے تھے، 12 مہینے سال کے ہمیشہ سے چل رہے تھے۔ اس میں رجب کا مہینہ جو تھا وہ متعین تھا عمرہ کے لیے، اور اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے وہ تھے جو مقرر تھے حج کے لیے۔ ان دنوں میں جنگ و قتال کرنا، قافلوں کو لوٹنا، دشمن پہ حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھیں اور ایک مکمل سکون اور امن کی کیفیت حاصل ہو جاتی۔ لہٰذا ان کی حرمتیں، شہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینہ ہے، یہ اس کا بدلہ اسی کا ہے۔ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ بعض اوقات تبدیل کر کے اسے، وہ نسی کا ایک قاعدہ تھا جس کا ذکر سورہ توبہ میں آئے گا آگے چل کے، تو بدل کے کر دیتے تھے کہ محرم کا مہینہ جو ہے اس سال وہ جو شوال کا مہینہ محرم کا ہوگا اور محرم کا مہینہ شوال کا ہوگا، اور آگے پیچھے کر دیتے اور دشمن پہ جا کر کے حملہ کر دیتے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں اشارہ کیا گیا اور اس کی تفصیل جو ہے وہاں آ گئی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر دست درازی کوئی کرے ان مہینوں میں، ان حالات میں، تو تم بھی اسی طرح اتنی ہی دست درازی اس پر کرو، لیکن واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے، وہ جو پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچتے ہیں۔ اب آ گیا انفاق فی سبیل اللہ۔ 4 عنوانات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ روزہ آ گیا عبادات کے تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرت کے معاملات، وہ وراثت کا ایک حکم آ گیا، ابھی تفصیل آگے بھی آ جائے گی، اور پھر قتال فی سبیل اللہ، اب قتل کا ذکر بھی آ گیا، اب انفاق فی سبیل اللہ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب دیکھیے اس معاشرے کو ذرا ذہن میں رکھیے، باقاعدہ کوئی آرمی نہیں تھی۔ اگر دشمن سے لڑنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ والنٹیئرز چاہیے ہوں گے، تو ایسے لوگ بھی چاہیے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو میدان جنگ میں آ جائیں، وہ جان کا انفاق کریں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ لڑنے کے لیے وسائل بھی چاہیے، سفر کرنا ہوگا، کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوگا، میدان جنگ میں کوئی رسد بھی چاہیے ہوگی، ہتھیار بھی چاہیے ہوں گے، یہ سب کچھ پیسوں سے آتا ہے۔
لہٰذا مالی انفاق بھی کرنا ہوگا اللہ کے دین کے لیے، پھر ابنائے نو کے پہ بھی انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیجئے، یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اگر تم خرچ نہیں کرو گے، اپنے دفاع کے لیے نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے لیے نہیں کرو گے، تو اس کا مطلب ہے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ دشمن جری ہوگا، بے باک ہوگا، تم پر آ کر حملہ کرے گا اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تمہیں گویا کہ تیاری رکھنا ہے، مال سے بھی جان سے بھی۔ واحسنوا، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تکمیل کرو جب بھی ارادہ کرو حج اور عمرے کی اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم کہیں گھر جاؤ، اب آج کل وہ معاملہ تو نہیں ہے لیکن اکثر ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے پچھلے سالوں میں ہوا کہ لوگ احرام باندھ کر نیت کر کے جہاز میں بیٹھ گئے اور پتہ چلا جی جہاز فلائٹ تو آج کینسل ہو گئی اور پھر وہ جا ہی نہیں سکی۔ اب یہ کیسا معاملہ ہو گیا کہ احرام نیت بھی کر لی، اب احرام بندھا ہوا ہے، نہ جا سکتے ہیں نہ واپس گھر کو لوٹ سکتے، اب کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ہوتا تھا گھر سے نکلے اور رستے میں کوئی دشمن پڑ گیا، گھیراؤ ہو گیا، دن اب گزر رہے ہیں، حج نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے، نیت کی ہوئی ہے، احرام بندھا ہوا ہے، ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم کہیں گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اور تو جو بھی قربانی کا جو ہے وہ میسر آئے وہ اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ گھر گئے، اب وہاں جو ہے وہ احرام کھولنا چاہ رہے ہیں تو حکم یہ دیا گیا کہ اگر قربانی کا جانور ہے اس کا ایک دم دینا ہے تو اسے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ حدود حرم میں جا کر ذبح ہو، تو جب تک وہ وہاں ذبح نہ کر دیا جائے اس وقت تک اپنا سر جو ہے اس کے بال مت ترشوا۔ یہی پھر فقہا نے یہاں سے جو مناسک حج سارے تعلیم کیے ہیں اس میں سب سے پہلے اب یہ ترتیب وہاں رکھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آ کر کے رمی جمار کرنا ہے، جو کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا قصر یعنی سر کے منڈوانا ہے یا بالکل اس طرح پھروانا ہے، اور پھر احرام کھول کے نہا کے اپنے کپڑوں میں آ جانا ہے۔ یہ ترتیب ہے ایک، اگرچہ آج کل وہاں بہت سے فتوے آ گئے ہیں کہ اگر اس میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دفعہ معاملات ایسے ہوئے کہ جب پہلا حج ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے تو بہت سے لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ لوگوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے احرام پہلے کھول دیا اور قربانی اور سر منڈوایا نہیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ اب سر منڈوا دو، قربانی دے دو۔ تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہوئے، حالانکہ یہ خال خال ہوا، لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو ترتیب متعین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج جس طرح سکھائے اس طریقے سے عمل کیا جائے، اور اگر کہیں کوئی حادثاتی طور پر مجبوراً کوئی آگے پیچھے کرنا پڑا تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کی معافی ہے، ترتیب اگر آگے پیچھے بھی۔ اب جان بوجھ کے اسے روٹین بنا لینا جو ہے یہ مناسب طریقہ نہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ اس وقت جب تک کہ قربانی اپنے محل یا اپنے مقام پر یعنی حدود حرم میں نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ہاں البتہ اگر کوئی مریض ہے، اور بہی عظم من راسہ، یا کسی شخص کو اپنے سر میں کوئی تکلیف ہے، وہ اگر جو ہے وہ سر منڈوا لے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ اور صدقۃ اور نسک، تو اس کے لیے جو ہے اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر وہ روزے رکھ لے یا صدقہ دے یا قربانی کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب امن ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور تم حج کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کا فائدہ بھی اٹھاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو پھر تم ایک قربانی اللہ کے راستے میں ضرور کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر کوئی قربانی نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو حج کے دنوں میں وہاں وہ 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس آ کر کے اپنے گھر میں رکھے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہوگا ایک مکمل 10 دن کا عشرہ۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے
जिनके घर मस्जिद हराम के करीब नहीं हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि आफाकी लोग जो बाहर से जाते हैं उनके लिए रियायत है कि वो पहले जा कर के उम्रा कर लें, एहराम खोल दें, फिर दोबारा एहराम बांध के हज के लिए चले जाएँ। वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सज़ा देने वाला भी है, सख्त सज़ा देने वाला। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كتاب